السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سپارہ نمبر 27 ہے، سورۃ الحدید ہے، اور اس کا پہلا رکوع ہے آیات 1 سے 10 تک۔ ارشاد باری تعالی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جاندار ہوں کہ بے جان ہوں، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہاں سبح ماضی کا صیغہ ہے، اور آگے 28ویں سپارے میں یسبح بھی ہے، تو تینوں زمانے آگے کہ ماضی میں بھی اللہ کی تسبیح، حال میں بھی اللہ کی تسبیح، مستقبل میں بھی اللہ ہی کی پاکی۔ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب ہے، کوئی اس سے مقابلہ کر کے جیت نہیں سکتا۔ الحکیم، لیکن وہ اپنے غلبے کو اندھادھند استعمال نہیں کرتا، حکمت سے استعمال کرتا۔ بڑی حکیم ذات ہے، حکمت والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جس قدر عزیز ہے اس قدر حکیم ہے۔ بندہ اپنی طاقت کو اندھادھند استعمال کرتا ہے اور انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ اللہ عزیز ہے، اللہ ذو انتقام ہے، اللہ ان بطش ربک لشدید ہے، اللہ اس کے ساتھ رحیم بھی ہے، اللہ اس کے ساتھ رؤوف بھی ہے، اللہ اس کے ساتھ حکیم بھی ہے۔ اللہ اپنی طاقت کو اندھادھند استعمال نہیں کرتے۔ اللہ اپنے غلبے کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں حکومت اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے۔ یحیی، زندہ وہی کرتا ہے، وَيُمِيتُ، مارتا بھی وہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر بھی وہی ہے۔ ایک آیات میں اللہ کی لگاتار 4 صفات، آسمان و زمین کی سلطنت اس کی 1، زندہ وہی کرتا ہے 2، مارتا وہی ہے 3، ہر چیز پہ قادر بھی وہی ہے۔ یہ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اللہ حکم بیان کرنے سے پہلے اپنی عظمت اپنے بندوں کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں، تاکہ جب عظمت بیٹھے تو اس حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ایک ہی حکم ہوتا ہے، باپ حکم دیتا ہے، کرنا آسان ہو جاتا ہے، ماں حکم دیتی ہے، کرنا آسان ہو جاتا ہے، بھائی حکم دیتا ہے، کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اجنبی حکم دیتا ہے، وہی حکم کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، بلکہ وہ حکم ہی برا لگتا ہے۔ تو فرق کس چیز کا آیا؟ فرق حاکم کی عظمت کا آیا۔ حکم دینے والے کی اہمیت، عظمت آپ کے دل میں ہے تو پھر اس کے حکم کی بجاوری آپ کے لیے آسان ہے۔ دل میں نہیں ہے تو آسان حکم بھی مشکل ہے، دل میں ہے مشکل حکم بھی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں اپنی عظمت بٹھانا چاہتے ہیں، تاکہ جب بندوں کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے تو اللہ کے حکم کی بجاوری بندوں کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کی سب سے بڑی مثال انبیاء کی ہے۔ انبیاء سے بڑی مثال اللہ نے کائنات میں پیدا نہیں کی۔ انبیاء کے دل، دماغ، حواس، شعور یہ اللہ کی عظمت سے رچے بسے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے مشکل ترین حکم بھی انہیں آسان لگتا تھا، ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیٹے کو قربان کرنا، ہجرت کرنا، وطن سے بے وطن ہونا، بے آب و گیا زمین میں جا کر مکہ کو آباد کرنا، نوح علیہ السلام کا 950 برس تبلیغ کرنا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی تمام انبیاء کو آپ دیکھ لیں، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح پھر صحابہ کو دیکھ لیں، صحابہ نے کیسا جان اور مال لٹا دیا اللہ کے راستے میں۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت رچی بسی ہوئی تھی۔ آج ہمارے دلوں میں وہ عظمت رچی بسی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے حکم پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آگے بات آ رہی ہے انشاءاللہ، اسی کے ساتھ آگے بات ٹچ کر رہی جا کے۔
وما لکم لا تؤمنون باللہ کے ساتھ ہم اس کو جوڑیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو یہ ہے والاول، یہ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں. وہی اول ہے، وہی اول ہے جس کی ابتدا نہیں. اللہ اکبر. والآخر، وہی آخر ہے جس کی انتہا نہیں. وہی اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. وہی آخر ہے، وہی باقی رہے گا. ساری دنیا فنا ہوگی، بقا اللہ کو ہے. کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ اکبر. وہی اول ہے جس کی ابتدا نہیں. اللہ تھا، اللہ اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں تھا، اللہ اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ سب کو موت دے دیں گے. اسرائیل علیہ السلام پر بھی موت آ جائے گی. اللہ اس وقت بھی ہوگا. تو یہی ہے، وہ اول ہے جس کی ابتدا نہیں، وہ آخر ہے جس کی انتہا نہیں. اس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے. والظاہر، وہی غالب ہے. والظاہر، وہی اپنی قدرتوں سے، دلائل سے، شواہد سے ظاہر ہے. اس سے زیادہ ظاہر کوئی ذات نہیں. والباطن، اس سے زیادہ پوشیدہ کوئی ذات نہیں. وہ اپنی قدرتوں سے ظاہر باہر ہے، لیکن اس کی ذات مخفی ہے، لوگوں سے نظر نہیں آتی. کمال کی بات. یہاں اس آیت میں 4 صفات ہیں. اس سے پہلی آیت میں بھی 4 صفات، 1 2 3 4. اس میں بھی هو الاول والآخر 2، والظاہر 3، والباطن 4. اس میں 5 ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ہر چیز کو وہی جانتا. اس آیت کے اندر خدا کی 5 صفات بیان ہو رہی ہیں. کا کمال کی بات. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. وہی اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. وہ 6 دن سے مراد کیا ہے اللہ جانتے ہیں، متشابہات میں سے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہوا. اللہ عرش پر ہے اپنی شان کے مطابق. کیسے ہیں ہم نہیں جانتے. عرش پر ہونا جانتے ہیں، اس کی کیفیت کو جانتے نہیں. ہماری طرح نہیں جیسے ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں. ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو چاروں طرف سے ہم گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ عرش پر ہے، اللہ نے خود گھیرا ہوا. اللہ کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی. اللہ محیط ہے، محاط نہیں ہے کہ جس کو گھیرا جائے. یعلم ما یلج فی الارض، جو چیز زمین میں داخل ہوتی اللہ جانتا ہے. جو چیز، بارش ہو، پانی ہو، خزانے ہوں، دانے ہوں، بیج ہوں، دفینے ہوں، جو کچھ ہو، جو چیز زمین میں داخل ہوتی اللہ جانتا ہے. وما یخرج منہا، جو کچھ زمین سے نکلتی ہے اللہ جانتا ہے. پانی نکلے، معدنیات نکلیں، دفینے نکلیں، تیل نکلے، پیٹرول نکلے، گیس نکلے ہیں، اور وہ چیزیں نکلیں، معدنیات جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہوں گے، ہمیں ان کا خیال، خواب و خیال تک ہمیں نہیں آ رہا. وہی جانتا ہے. ایمانداری سے بتائیے، یہ صفات، ان صفات سے اللہ اپنی تعریف بھی کر رہے ہیں، اپنا تعارف بھی کروا رہے ہیں. تو کیا یہ تعریف اور تعارف کسی اور ہستی کو جچے گی؟ اگر اللہ کی اس تعریف اور تعارف میں اللہ کے علاوہ کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، درویش شریک ہوا ہے، اگر ہے تو پھر تو اللہ اللہ ہی نہیں رہا. اللہ کا تعارف ختم ہو گیا. وہ تو پھر اللہ ظاہر ہی نہیں ہوا. دلائل سے تو وہ سب سے زیادہ ظاہر ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ساتھ تو پھر اللہ کا شریکہ آ گیا، شریک آ گئے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ جو تعریف ہو رہی ہے نا، یہ اللہ کو جچتی ہے. زمین میں جانے والی چیز، زمین سے نکلنے والی چیز، آسمان سے فضا سے اترنے والی چیز، اور فضا اور آسمان پہ چڑھنے والی چیز اللہ جانتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فضا میں کیا چیزیں چڑھتی ہیں؟ بخارات بھی چڑھتے ہیں، فرشتے بھی چڑھتے ہیں، جہاز بھی جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آئیں گی. آسمان سے مراد وہ جا کے آسمان ہے، دنیا نہیں جس کی چھت کو جا کے آپ ہاتھ لگا دیں. کل ما علاک فہو سما، جو آپ کے اوپر ہے وہ سما ہے. زمین میں جانے والی چیز، زمین سے نکلنے والی چیز، آسمان سے اترنے والی چیز، فضا کی طرف چڑھنے والی چیز. بخارات چڑھ کے جاتے ہیں، بارش بن کے نازل ہوتے ہیں. کیا کمال ہے اللہ کا. وَهُوَ مَعَكُمْ،
اینما کنتم، وہ اللہ ہی تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو، یعنی اس کی قدرت، اس کا علم ہر جگہ کام کر رہا ہوتا ہے، تم جہاں بھی ہو اس کی قدرت سے باہر نہیں، اس کے علم سے باہر نہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ ان آیات کو اسپیشلی تلاوت کیا کریں۔ سورہ حدید کا پہلا رکوع ہے، کمال کا رکوع ہے، وہ اللہ کی صفات جو قرآن میں بکھری پڑی ہیں، نکھری پڑی ہیں، نتھری پڑی ہیں، وہ صرف ایک اس رکوع کے اندر آپ کو یکجا مل جائیں گی۔ بہت سی صفات چند آیات کے اندر آپ کو یکجا مل جائیں گی۔ سورۃ الحدید 27واں سپارہ ہے، اور یہ سورت بھی سورت نمبر 57 ہے۔ مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت، سلطنت اسی کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمام امور، معاملات، فیصلے کے لیے اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں، لٹائے جائیں گے۔ تمام کاموں کا انجام اس کے قبضے میں۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، دن کو رات میں داخل کرتا۔ لا الہ الا اللہ، رات کو دن میں داخل کرتا، رات کو چھوٹی کر دیتا ہے، رات کا حصہ دن میں لا کر دن کو بڑا کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، دن کو چھوٹا کر کے دن کا حصہ رات میں داخل کر کے رات بڑھا دیتا ہے۔ کبھی رات بڑھا دیتا ہے اور کبھی دن بڑھا دیتا ہے، کبھی دن گھٹا دیتا ہے، کبھی رات بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہی جانتا ہے بید سینوں کے راز، سینوں کے خیالات، سینوں کی نیتیں، سینوں کے وسوسے، ابھرنے والے وسوسے، سینوں کے منصوبہ بندیاں، یہ ساری چیزیں، سینوں کے بید ایک اللہ جانتا ہے۔ اور یہ وہ تعارف ہے جس میں اللہ کا نبی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری تعریف کرنے کے بعد آیت نمبر 1 سے اللہ کی تعریف شروع ہو رہی ہے، مسلسل آیت نمبر 6 تک جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ گئی، اب حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، جو میں نے آپ کو پہلے ہی بات کی تھی، حکم دینے سے پہلے حاکم کی عظمت دل میں بیٹھ جائے تو حکم پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب 6 آیات میں حاکم کی عظمت بٹھا دی گئی، اب کہا جا رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، لوگو ایسی شان والے اللہ پر جس کے بارے میں تم نے سنا ہے کہ وہی یحیی ہے، وہی ممیت ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے، وہی اول و آخر ہے، وہی ظاہر و باطن ہے، وہی بکل شیء علیم ہے، وہی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ہے، وہی ثم استوى علی العرش ہے، وہی یعلم ما یلج فی الارض ہے، وہی وما یخرج منها ہے، وہی وما ینزل من السماء ہے، وہی وما یعرج فیہا ہے، وہی وہو معکم اینما کنتم ہے، وہی واللہ بما تعملون بصیر ہے، وہی لہو ملک السماوات والارض ہے، وہی وإلی اللہ ترجع الامور ہے، وہی یولج اللیل فی النہار ہے، وہی یولج النہار فی اللیل ہے، وہی علیم بذات الصدور ہے۔ اس کی شان ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہی عزیز ہے، وہی حکیم ہے۔ ایسی شان والے اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ آمنوا باللہ۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ پلے پڑ رہی ہے خواتین و حضرات؟ اللہ اکبر۔ آمنوا باللہ، ایسی شان والے اللہ پہ ایمان لے آؤ، ورسولی، اور ایسی شان والے اللہ کے رسول پہ، اس کے نمائندے پہ ایمان لے آؤ۔ اللہ نے تم سے براہ راست بات تو نہیں کر دی، اللہ نے تم سے اپنے رسول نمائندے کے ذریعے بات کرنی ہے۔ وہ رسول آخری نمائندے آ چکے ہیں، محمد الرسول اللہ، آخری نبی، آخری رسول، آخری معصوم، جن کے بعد وحی کا دروازہ بند۔ ایمان لے آؤ، ایک پہلا حکم۔ دوسرا حکم وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس مال میں سے تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس چیز میں سے تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ لا الہ الا اللہ، جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے بطور خلیفہ دی ہے، بطور نائب دی ہے، وہ تمہاری اپنی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں،
جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خلیفہ بنایا اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اگر ہم یہ مفہوم لے لیں خلیفہ کا تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں صرف مال نہیں آئے گا، مال آئے گا متبادر الی الذہن، مال سب سے پہلے، ساری صلاحیتیں بھی آئیں گی، مال بھی آئے گا، جان بھی آئے گی، اوقات بھی آئیں گی، صلاحیتیں بھی آئیں گی، ذہانتیں بھی آئیں گی، اختیارات بھی آئیں گے، اقتدار بھی آئے گا، طاقت اور قوت بھی آئے گی۔ اور اس کا ایک اور معنی، خرچ کرو اس میں سے جس پر ہم نے تم کو جانشین بنایا ہے، دوسروں کا، گزرے ہوئے لوگوں کا جانشین بنایا۔ آج جو تمہارے پاس ہے مال کی صورت میں، اختیار کی صورت میں، اقتدار کی صورت میں، کل کسی اور کے پاس تھا، آج تمہارے پاس ہے، آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ تمہارے پاس کیا کہتے ہیں ابدی ہے ہی نہیں ہے، عارضی طور پر ہے، ایک امانت ہے، تو خرچ کرتے ہوئے تم کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ یعنی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی۔ ایک تو اپنی شان رکھی کہ اس کی شان کا تقاضا ہی کہ اس کے راستے میں خرچ کرو، پھر لفظ ایسا استعمال کیا کہ خرچ کرنا تمہارے لیے آسان ہے، کیوں؟ یہ تمہارا اپنا مال نہیں، تم تو نائب ہو، خرچ کرنا تمہارے لیے آسان ہے، کیوں؟ آج یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کل کسی اور کے ہاتھ میں تھا اور کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، تو یہ کہہ کے بتا دیے خرچ کرنے میں تمہارا فائدہ ہے۔ نہیں خرچ کرو گے، تم نہیں کرو گے، پکڑے جاؤ گے، تمہارا مال تمہارے وارث کے ہاتھ میں آئے گا، وہ خرچ کر لے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا، تم میں سے جو خرچ کرے اور انفاق کرے، جو تم میں سے ایمان لے آئے، خرچ کرے، اس کے لیے اجر کبیر ہے اللہ کے پاس۔ لا الہ الا اللہ۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بعض مفسرین اس کا یہ معنی کرتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یعنی وہی ہے جیسے نیچے کہا گیا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ یہ ہے تو یہ خطاب کن لوگوں کو ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ خطاب کافروں کے ہے، بعض کہتے ہیں نہیں مسلمانوں کو ہے، جو خرچ کرنے میں ذرا کمزوری دکھا رہے تھے ان کو ہے۔ تو یہاں خرچ کرنے کی تعبیر ایمان سے کہی گئی، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا مطلب؟ تم ایمان کے تقاضوں کے مطابق خرچ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن میری دانش میں یہ آیت کو محدود کرنے والی بات ہے، تو میں نے بھی تھوڑا بہت اس آیت پہ غور کیا، اللہ مجھے مزید غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اگر جو مفسرین اس طرف گئے کہ اس سے مراد مسلمان ہی ہیں، تو پھر یہاں مراد اس صورت میں صرف تم خرچ کیوں نہیں کرتے، ایمان کیوں نہیں لاتے سے مراد یہ نہیں کہ تم خرچ کیوں نہیں کرتے، بلکہ اس صورت میں میری دانش میں اس سے مراد یہ ہے کہ تم ایمان کی حقیقت پر کیوں نہیں اترتے، ایمان کے حقیقی تقاضوں کو پورا کیوں نہیں کرتے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، کیا مطلب؟ اے ایمان والو ایمان کی صورت سے ایمان کی حقیقت کی طرف سفر شروع کر دو۔ آج ہمارے پاس ایمان کی صورت ایمان کی حقیقت نہیں ہے، تو یہاں دراصل ایمان کی حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایمان کی حقیقت کی طرف سفر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس میں خرچ کرنے کی بھی ترغیب آ گئی، یعنی ایمان کے جتنے بھی تقاضے وقت کے وقت اس وقت کسی بھی وقت ایمان کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ سارے تقاضے اس کے اندر آ جائیں گے۔ ذالکم مما علمنی ربی واللہ اعلم۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ پر کمال طرز کا ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم ایمان کی حقیقت کا سفر کیوں نہیں کرتے؟ والرسول یدعوکم، جبکہ رسول تمہیں اسی ایمان کی حقیقت کی طرف بار بار بلا رہا ہے، تمہیں بلاتا جا رہا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار پہ ایمان لے آؤ۔ وقد اخذ میثاقکم، اللہ اکبر، رسول تم سے عہد بھی لے چکا ہے۔ مسلمان ہوتا ہے تو رسول کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے، یہ مراد ہے۔ یا وقد اخذ میثاقکم، اللہ تم سے عالم ارواح میں عہد لے چکا ہے، عہد الس، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ اور اس کا اثر فطرت پر اللہ نقش کر چکا ہے، اس کی طرف متوجہ کر دیا گیا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی سچے مومن ہونا تو پھر تمہیں ایمان کی صورت سے ایمان کی حقیقت کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے، محمد رسول اللہ پر۔ کیوں؟
لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ اکبر۔ تاکہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے ایمان کے نور کی طرف لے آئے، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، اللہ تم پر واقعی بڑا مہربان اور ترس کھانے والا، رحم کھانے والا ہے، جو تمہاری ہدایت کے لیے اپنے چنیدہ بندے خاتم النبیین والمعصومین پر قرآن کی آیتیں نازل اس لیے کرتا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب آگے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ جب یہاں واضح آیت اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ ہے تو پھر وما لکم لا تؤمنون باللہ کو اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ کی تفسیر میں محدود کرنے کی بہرحال مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو خیر، کیا ہو گیا تم خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ حقیقت یہ ہے آسمان و زمین اللہ ہی کی تو میراث ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، بندوں کے پاس ہے عارضی طور پر۔ یہ عارضی طور پر بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر سب کچھ اللہ ہی کا رہے گا۔ جب ہے ہی اللہ کی میراث، ہے ہی اللہ کی ملکیت، تو تم پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تمہارا ذاتی مال تو نہیں ہے۔ اور سن لو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جس نے خرچ کیا اور جہاد کیا، اللہ اکبر، اور جو فتح مکہ کے بعد خرچ جس نے کیا اور جہاد کیا، وہ دونوں برابر نہیں ہیں میرے نزدیک۔ یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے اکثر کے نزدیک، اور بعض کہتے ہیں مطلق فتح، مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مطلق فتح مراد ہے، لیکن میں فتح مکہ کو لیتے ہوئے اس کو چشمہ آج بھی کرتا ہوں۔ جب فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے مال اور جان دینے والے برابر نہیں ہیں، مال اور جانی قربانی دینے والے برابر نہیں ہیں، اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کر جانی مالی قربانی دینے والے یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ آج بھی یہی ہے، اسلام کو جب غلبے کی ضرورت ہے تو غلبے سے پہلے خرچ کرنے والے اور جانی قربانی دینے والے، اور غلبہ ہونے کے بعد مالی جانی قربانی دینے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں مولانا حسین علی کی تفسیر کی رعایت بھی آ گئی، جمہور کی تفسیر کی رعایت بھی آ گئی۔ فتح مکہ والی بات ہے، اس کو آج کی ماحول پہ چشمہ کر دیں، بات برابر ہوگی۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اللہ اکبر۔ وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، قتال کیا، وہ لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا، ان سے بہت بڑھ کر ہیں۔ یہی آج بھی ہے۔ آج اسلام کو غلبے کی، فتح کی ضرورت ہے۔ کشمیر، فلسطین، پاکستان، ہندوستان، عربستان، عجمستان، اسلام اس وقت دفاعی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس وقت جو خرچ کرنے کا ثواب ہے مال، اور جو جانی قربانی دینے کا ثواب ہے، وہ کل جب اسلام کو نصرت مل جائے گی، خلافت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد خرچ کرنے کا وہ ثواب نہیں جو آج ہے۔ لیکن غلط فہمی میں نہ رہنا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر مال خرچ کیا، جانی قربانیاں دیں، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے مال خرچ کیا، جانی قربانیاں دیں، ہیں تو آپس میں برابر نہیں، درجے کا فرق ہے، لیکن دونوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اللہ نے نیک جزا کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سارے صحابہ اس کے اندر آ گئے، فتح مکہ سے پہلے ہونے والے مسلمان، فتح مکہ کے بعد والے مسلمان، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ جو غلبے کے وقت خرچ کریں گے، جو غلبے کے بعد خرچ کریں گے، برابر تو نہیں ہے، لیکن سب کو ساتھ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ پھر بھی کوئی صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہے تو لعنت اللہ علی شرکم، ایسے لوگوں کے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ واللہ بما تعملون خبیر، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ خوب باخبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔